تو ہم اسی چیز سے شروعات کریں گے جو ہم نے پہلے پارٹ میں چھوڑی۔ اگر آپ نے ابھی تک پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو آپ پہلے جا کر اسے دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب۔ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ اگر ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو جو لوگ آسمانی زبانوں پر یقین رکھتے ہیں وہ انہیں الگ طریقے سے ہولڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اس باب کی یہ آیت ہمیں یہ بیان نہیں کرتی کہ کوئی آسمانی زبان ہے، بلکہ یہ آیت یہ ہم سمجھاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیگانہ زبان میں بات کرتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اسے سمجھ نہیں پاتا تو خدا اسے سمجھتا ہے، کیونکہ خدا تمام تر زبانوں کا جاننے والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کمرے میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو صرف انگلش زبان ہی جانتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شخص اگر اسپینش زبان میں بولنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں کے لوگوں سے باتیں کر رہا ہے یا وہ کوئی آسمانی زبان بول رہا ہے، بلکہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس وقت صرف خدا ہی ایسی زبان کو جانتا ہے اور وہ روح القدس کی مدد سے بھیدوں کی باتیں کہتا ہے۔ اس باب کی 4 اور 5 آیت میں پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو جھڑک رہا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ کلام مقدس کی خوشخبری کے لیے غیر زبان میں باتیں نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ غیر زبان میں باتیں کرتے تھے تو وہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے کلام کی خوشخبری پھیل نہیں رہی تھی۔ کیونکہ روح القدس کی یہ نعمتیں اس لیے عطا کی گئیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے، جیسا کہ ہم پہلے کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 7 آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، پولس رسول اپنی کلیسیاں کو جھڑک رہے تھے کیونکہ وہاں کے لوگ روح کی اس نعمت کو مس یوز کر رہے تھے۔ وہاں کے لوگ بغیر خوشخبری پھیلائے چرچز میں بغیر کسی ترجمہ کرنے والے کے غیر زبان میں باتیں کرتے تھے، جبکہ غیر زبان کا نزول اس لیے ہوا تاکہ خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا جا سکے۔ 6 آیت، بس اے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر سے پولس رسول ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں خود کی بہتری سے زیادہ روح کی نعمتوں کو دوسروں کے فائدہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم 7 سے 9 آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے، چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے، مثلاً بانسری یا بربط، اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ ہو تو جو پھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہچانا جائے، اور اگر ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا؟ ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا؟ تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے۔ پولس رسول یہاں ایسی زبان کے بارے میں بات کر رہا ہے جو ہر ایک کے سمجھنے کے لیے آسان ہو۔ کوئی انسان اس چیز سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اسے کیا کہا گیا ہے۔ 10 اور 11 آیت میں لکھا ہے، دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں، ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی، بس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ اگر ہم 10 اور 11 آیت کو پڑھیں تو پولس اسے واضح طریقے سے بتا رہا ہے کہ یہ زمینی زبان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ 12 سے 14 آیت تک لکھا ہے، بس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ دوبارہ سے پولس رسول اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ اگر وہ زبان تو بول سکے لیکن اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کون سی زبان بول رہا ہے
تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے پولس رسول اپنی کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ غیر زبان کو پاتے ہیں تو ان کو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ غیر زبان کا ترجمہ بھی کر سکیں، اور جب وہ شخص چرچ میں غیر زبان میں بولے تو وہ اس غیر زبان کا ترجمہ بھی کر سکے تاکہ جتنے لوگ چرچ میں موجود ہیں وہ سب اس سے فائدہ مند ہو سکیں۔ اور جب پولس رسول یہ کہتا ہے کہ میری روح تو دعا کرتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ روح القدس اس میں بسا ہوا ہے اور وہ روح القدس اس سے غیر زبانوں میں دعا کرواتا ہے، اور یہ روح دنیا کی مختلف زبانوں میں بولتا ہے جو کہ روح القدس کی نعمت ہے۔ اور دوبارہ سے یہاں کسی آسمانی زبان کا ذکر نہیں ہے۔ 15ویں سے 17ویں آیت تک لکھا ہے، بس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، ورنہ اگر تو روح ہی سے حمد کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پولس رسول اس زبان کے بارے میں بات کرتا ہے جو کرنتھیوں کی کلیسیا غیر زبان کے اترنے سے تو بولتی تھی، لیکن وہاں کے تمام تر لوگ اس زبان کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ان کے آمین بولنے پر تو آمین بول دیتے تھے، لیکن انہیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ انہیں آمین کیوں کر بولنا ہے۔ اس آیت میں جو ناواقف لفظ استعمال ہوا ہے، یونانی زبان میں یہاں ایڈیوٹیس استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ان سیکھا یا ان پڑھ بنتا ہے، اور دوبارہ اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زمین کی ہی زبان تھی جسے کسی نہ کسی درجے پر سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس روح القدس کی نعمت نہیں ہے تو وہ اس زبان کو سمجھنے کے لیے اس زبان کو سیکھ سکتا ہے۔ 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں۔ پولس رسول یہاں اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ بیگانہ زبان چرچ میں تب تک نہیں بولنی چاہیے جب تک لوگ اسے نہ سمجھیں یا پھر کوئی ترجمہ کرنے والا موجود نہ ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیگانہ زبانیں زمینی زبانیں نہیں بلکہ آسمانی زبانیں ہیں اور یہ صرف خدا کے ساتھ بولی جا سکتی ہیں اور کوئی شیطانی طاقتیں اس کو سمجھ نہیں سکتی، تو پھر پولس رسول اس چیز کی ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہے کہ ان زبانوں کا ترجمہ کیا جائے؟ یہ چیز سینس نہیں رکھتی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیگانہ زبانیں آسمانی زبانیں ہیں اور صرف جن کے پاس روح القدس ہے وہی ان زبانوں کو سمجھ سکتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ 20ویں اور 21ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ توریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ پولس رسول اس آیت میں پرانے عہد نامہ میں جو پیشن گوئی کی گئی تھی، یعنی یسایہ اس کے 28ویں باب میں اس آیت کو بیان کر رہا ہے۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، بس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے۔ ان آیات میں پولس رسول صاف الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہیں، یعنی یہ ایمانداروں کے لیے روح القدس کی نعمت کا نشان ہے، نہ کہ ان کی نجات کا نشان۔ جبکہ بے ایمانوں کے سامنے اگر غیر زبان میں باتیں کی جائیں تو وہ اس زبان میں جو ان کی اپنی زبان ہے اس میں روح القدس کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی خوشخبری کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ واقع ہی کوئی آسمانی زبان ہے تو یہ کسی بے ایمان کے لیے کیسے نشان ہو سکتا ہے؟ غیر زبان اس کے لیے نشان ہے کیونکہ وہ اسے اپنی زبان میں سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کے کونے سے آئے ہوئے جتنے بھی یہودی عید پینتیکوست کے دن یروشلم میں جمع تھے، وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے رسولوں سے اپنی اپنی زبان میں خدا کے کلام کی خوشخبری کو سن رہے تھے، اس لیے بیگانہ زبان ان کے لیے ایک نشان تھی، جیسا کہ 22ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ 23ویں سے 25ویں آیت تک لکھا ہے، بس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟
لیکن اگر سب نبوت کرے اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے۔ تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے۔ 23ویں آیت میں پولس رسول اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اگر سب کے سب چرچ میں غیر زبان میں باتیں کر رہے ہوں اور کوئی ناواقف آدمی اندر آ جائے تو وہ جو زبانیں بول رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں پائے گا، اس لیے یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ 26ویں سے 28ویں آیت تک لکھا ہے، بس اے بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے۔ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو یا زیادہ سے زیادہ تین شخص باری باری سے بولے اور ایک شخص ترجمہ کرے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ پولس رسول نے ان آیت میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے چرچ کو ایک آرڈر کے ساتھ چلنا چاہیے، جبکہ آج کل کے چرچز میں کوئی بھی آرڈر موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے آج کل چرچز میں غیر زبان کو آسمانی زبان قرار دیا جاتا ہے اور وہ اس زمینی زبان کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری، جب کوئی بولنا شروع کرتا ہے تو سب ایک ساتھ ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنی ہی زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے جسے وہ آسمانی زبان کہتے ہیں تو ان کے لیے ترجمہ کرنے والا موجود نہیں ہوتا، اور یہ ان ببلیکل بھی ہے۔ آج کل چرچز میں ہر کوئی آسمانی زبان جسے وہ بیگانہ زبان سمجھتے ہیں بول رہا ہوتا ہے اور ان کا ترجمہ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوتا، اور یہ بالکل ان ببلیکل ہے اور بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور جب یہ بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے تو یہ گناہ ہے، اور اس کا ہرجانہ چرچ لیڈر کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو بائبل کے مطابق تعلیم دے۔ 33ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ 37ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں۔ اگر کوئی خادم یہ سمجھتا ہے جو پولس رسول نے 12ویں سے 14ویں آیت تک بیان کیا ہے کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے، تو پولس رسول اسے 37ویں آیت تک بیان کرتے ہیں کہ یہ سب خدا کے احکام ہے اور اسے ماننا لازم ہے، اور یہ ایک سیریس چیز ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا میں ایک آرڈر ہو، نہ کہ کوئی کنفیوژن یا کیوس ہو۔ اور 40ویں آیت میں لکھا ہے، مگر سب باتیں شائستگی اور کرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں۔ اگر آپ سب بھی بیگانہ زبانوں میں بولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بائبل کے مطابق زمینی زبان ہو۔ دوسری چیز کہ یہ بے ایمانوں کے لیے ایک نشان کے طور پر استعمال ہو۔ تیسری چیز کہ یہ کلام کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو۔ چوتھی چیز کہ یہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور آپ اس سوچ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ اگر آپ غیر زبان میں بات نہیں کر سکتے، یعنی اس آسمانی زبان میں جس کا ذکر ہمیں اس بائبل میں نہیں ملتا، تو آپ کے پاس روح القدس نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ کچھ اور آیات بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ یعنی نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل اس کے 6 باب میں جب یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنا سکھائی تو اس نے ہمیں کسی آسمانی زبان کے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی کسی آسمانی زبان میں کوئی دعا سکھائی، بلکہ اس نے کہا کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کے تابع رہنا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 5ویں سے 8ویں آیت تک لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔
یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں دعا میں فضول باتوں کو نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ غیر قوموں والے کرتے ہیں۔ میرے خیال میں دعا میں بار بار ایک لفظ کو دہراتے رہنا ایک فضول ریپیٹیشن ہے، اور اسی آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے بہت بولنے سے تمہاری سنی جائے گی۔ تو پھر سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زبان میں بات کرنے سے آپ خدا کے نزدیک جاتے ہیں اور آپ کا خدا کا تعلق قائم کرتا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے لفظ کو دہرا رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو نہ تو خود مطلب پتہ ہے اور نہ ہی یہ کسی اور کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ 9 سے 13 آیت تک لکھا ہے، بس تم اس طرح کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک لفظ کو بار بار دہرانے، یعنی عام زبان میں جسے آپ بیبلنگ یا جبرش بولنا کہتے ہیں، اس کی جگہ آپ کو چاہیے کہ آپ سچے دل سے روح اور سچائی کے ساتھ خدا کے حضور دعا کریں اور اس کی تمجید کریں۔ رومیو 8:26 میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جب وہ آسمانی زبان میں بولتا ہے جسے وہ غیر زبان بھی کہتے ہیں تو روح القدس کی بھرپوری کی مدد سے بولتا ہے، تو آپ اس آیت کو یاد رکھیں جہاں پر خدا کا کلام یہ کہتا ہے، روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے جب ہم روح القدس سے بھرتے ہیں، روح ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا، جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود ایسی زبان کو محسوس کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ روح القدس کی بھرپوری نہیں بلکہ آپ کی خود کی فیلنگز ہیں، جیسے دوسری قوموں کے لوگ بھی بیان کرتے ہیں جنہوں نے ایسا محسوس کیا ہے، جیسے کہ ہندوز۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے متی کی انجیل اس کی 7ویں آیت میں پڑھا ہے، وہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہمیں بار بار ایک ہی چیز کو نہیں دہرانا ہے۔ اور اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی چرچز میں آج کل غیر زبانیں بولی جا رہی ہیں وہ سب ایسی ہی ہیں جو کہ ایک ہی لفظ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی فیلنگز کے مطابق نہ چلیے بلکہ خدا کے کلام کے مطابق چلیے۔ جب آپ اپنی فیلنگز کو سائڈ پر رکھ کر خدا کے کلام کے مطابق سوچتے ہیں تبھی آپ سچائی کو پائیں گے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سبھی کو برکت دے، آمین۔